بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم اور معزز سامعین کرام، حاضرین مسجد، دنیا اور آخرت کی تمام دولتوں میں سب سے عظیم اور قیمتی دولت اگر کوئی ہے تو وہ ہم سب کا ایمان ہے۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا اور اس کے ساتھ بظاہر اگر دنیاوی اسباب عیش و عشرت اور راحت و آرام کی چیزیں اس کے پاس موجود نہ بھی ہوں تو بھی وہ ایمان کی بنیاد پر ایک سکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے برخلاف کسی شخص کے پاس دنیاوی اسباب عیش و عشرت کے تمام آلات موجود ہوں، راحت و آرام کی تمام چیزیں مہیا ہوں اور اس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو، بظاہر وہ ہمیں خوشحال نظر آ سکتا ہے لیکن در حقیقت اس کو قلبی اور روحانی سکون محسوس نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام بندوں کو اور تمام ایمان والوں کو ایک نصیحت فرمائی، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ آپ اپنی نظروں کو ان لوگوں کی طرف مت اٹھائیے جن لوگوں کو ہم نے دنیاوی زندگی کی رونق عطا فرمائی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کی رونق اور یہ دنیاوی زندگی کی بظاہر جار و حشمت لنفتنہم فی، ان کی آزمائش کے لیے ہے، ان کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان پر، اپنے مومن ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم اور قیمتی دولت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے جس کی بنیاد پر ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اسلام کو اور ایمان کو نہ ماننے والی تمام تر طاقتیں، ان کا پورا زور اسی چیز کے اوپر ہے کہ کسی طرح اگر ایک مسلمان کا ہم ایمان چھین نہیں سکتے ہیں لیکن کم از کم اتنی کوشش تو ضرور کی جا سکتی ہے کہ اس کے ایمان میں ڈگمگاہٹ پیدا کر دی جائے، اس کے ایمان کو کمزور کر دیا جائے، اس کو ایمان کے سلسلے میں بدگمان ضرور کر دیا جائے اور کسی حد تک اپنے اس مشن میں وہ کامیاب بھی نظر آتے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس روز ہمارے گھر کی کوئی نہ کوئی عزت، ہمارے گھر کی کوئی نہ کوئی بیٹی ایمان سے پھر کر دوسرے دھرم کو جا کر قبول نہ کرتی ہو۔ پورے ہندوستان کا سروے الگ چیز ہے لیکن آپ اگر کسی خاص اسٹیٹ میں جائیں گے وہاں پر بھی آپ کو روزانہ تاریخ میں ایسے واقعات اخبار کی ہیڈنگ پڑھنے کو آپ کو ملے گی، آج فلاں نامی لڑکی نے اپنا نام چینج کر لیا اور فلاں لڑکے سے شادی کر لی، آج فلاں نامی لڑکی نے اپنا نام تبدیل کیا اور اس کا مذہب اختیار کر کے اس کے ساتھ اس کے دھرم کے مطابق اس نے شادی کر لی۔ اس لیے میری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ جو ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو، ہماری نسلوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو عطا فرمایا ہے، سب سے عظیم ذمہ داری ایک ماں باپ کی یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی، اپنی نسلوں کے ایمان کا تحفظ کرے۔ اور ایمان کی بنیاد توحید ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو بڑے تابعی ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا
جب تمہارے نوجوان لڑکے بدکار ہو جائیں گے اور تمہارے گھر کی عورتیں حدود کو پار کر جائیں گی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں۔ پھر فرمایا اس سے بھی بدتر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بھلائی کا حکم نہیں کرو گے اور لوگوں کو برائی سے نہیں روکو گے۔ یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں ایسا بھی ہوگا۔ پھر فرمایا اس سے بھی بدتر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے لوگ بھلائی کو برائی بنا کر اور برائی کو بھلائی بنا کر پیش کریں گے۔ یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ کہ ہاں ایسا بھی ہوگا۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم اپنے معاشرے کا، اپنے علاقے کا، اپنے سماج کا، اپنے ملک کا جائزہ لیں کہ یقیناً ہماری نسلوں کی گھٹیوں میں ایک برائی کو ایک خوبصورت ڈھانچے کی شکل دے کر پیش کیا جا رہا ہے۔ خواہ ہمارے وہ بچے بچیاں اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہوں، کالج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے ہوں، ان کو وہاں پر ایک ایسا ماحول دیا جاتا ہے کہ یہ اسکول کے قوانین اور وہاں کی تعلیمات اور وہاں کا جو رول ہے اس کی بنیاد پر باطل نہ خواستہ چاہے نہ چاہے وہ ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں کہ محسوس بھی نہیں ہوتا ہمارے ایمان کے اوپر ضرب لگ چکی ہے اور ہمارا ایمان آہستہ آہستہ اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایمان جس کی بنیاد توحید پر ہے، توحید کا مطلب معبود صرف اللہ، مسجود صرف اللہ، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، سجدہ صرف اللہ کو ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر مسلمان پنج وقت نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ ہماری غفلت اور سستی ہے، ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ یاد کی جو کہ تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، لیکن ہماری غفلت سستی یہ رہی، ہمیں اتنی توفیق نہ ہوئی کہ ہم ایک دو دن میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی یاد کر لیں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم پیغام دیا ہے تو یقیناً ہمارے ایمان میں ایک جلا، ایک قسم کی قوت اور ایک قسم کا حسن محسوس ہوگا۔ اے اللہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں وتر کی نماز میں، کہا جاتا ہے اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ آگے چل کر ونؤمن بک، صرف تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، ونتوکل علیک، صرف تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، ونشکرک ولا نکفرک، اور صرف تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں کرتے۔ آگے کیا کہا؟ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى، ہم صرف تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں اور صرف تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں اور تیری طرف ہی ہم دوڑ کر کے آتے ہیں۔ دعائے قنوت میں، سورہ فاتحہ میں اور پورے قرآن مجید میں موقع موقع پر ہمیں بتلایا گیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی رحمان نہیں، کوئی رحیم نہیں۔ آیت الکرسی ہمیں یاد ہوتی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، توحید کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ مزید سمجھانے کے لیے کہا گیا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، وہ کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہاری کھیتیوں کو، تمہارے باغیچوں کو، تمہاری فصلوں کو اگایا۔ آگے فرمایا ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم میں سے کسی کی اتنی بھی طاقت نہیں ایک چھوٹا سا پیڑ بھی زمین سے اگا کر کے دکھائے۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم زمین سے غلہ نکالنے والے، کھیتی کرنے والے ہو یا ہم ہیں؟
یقیناً ایک مسلمان یہی کہے گا کہ سارا نظام، اس کائنات کے ذرے ذرے کا خالق مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ جب سب کچھ ایک اللہ ہے تو خود انسان کی عقل کہتی ہے کہ عبادت بھی صرف اسی ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے۔ قرآن نے، اسلام نے اس کو شرک کا نام دیا ہے، اور یہاں تک فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک اتنا بڑا گناہ، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ کوئی چیز طاقتور ہو، کمزور ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، اچھی ہو، بری ہو، ساری مخلوق اپنے وجود میں اس خالق کی، اس اللہ کی محتاج ہے، جو خود اپنے وجود میں کسی بنانے والے کی، کسی خالق کی، پیدا کرنے والے کی محتاج ہو۔ اس پیدا شدہ مخلوق کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے بعد اس روئے زمین پر سب سے مقدس، سب سے عظیم ترین اور سب سے محبوب شخصیت اگر کوئی ہے وہ خاتم النبیین والمرسلین سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام کو بھی سجدہ روا نہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا ایک اونٹ آیا اور اس نے سجدہ ریز ہو کر اپنے مالک کی پریشانیوں کی شکایت کی، میرا مالک مجھے پریشان کرتا ہے۔ صحابہ نے دیکھا جب ایک جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہا ہے، ہم تو آپ کے شیدائی ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، ہم تو انسان اشرف المخلوق ہیں، ہمیں تو اللہ کے رسول کو مزید سجدہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا لا ما کان لبشر ان یسجد لبشر، کسی انسان کے لیے ہرگز یہ روا نہیں کہ وہ کسی انسان کے سامنے سجدہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، پھر کسی اور ولی قطب ابدال، بڑے سے بڑا اللہ کا ولی، محدث، مفتی، علامہ، دنیا کا کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی ہو، اس کے سامنے کیسے سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن۔ اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا اللہ کے علاوہ، اگر کسی کو کسی کے سامنے پیشانی ٹیکنے کی اجازت ہوتی لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن، میں بیویوں سے کہتا اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن نہیں، چونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ نہیں ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ آپ علیہ السلام کے بعد ایک مسلمان کو جو مقام بتلایا گیا والدین کا، اس کے ماں باپ کا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ اگر حکم کسی کا ملا ہے وہ بالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ حقوق اگر کسی کی تاکید کے قرآن مجید میں دیے گئے تو وہ انسان کے ماں باپ ہیں، لیکن ان ماں باپ کو سجدہ کرنے کی اسلام میں قطعی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں میرے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے کہیں فَلَا تُطِعْهُمَا، اس معاملے میں تمہیں اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کیجئے ان تمام کاموں میں جو شرعاً جائز ہیں، جن کی اسلام میں اجازت دی گئی ہے، لیکن اگر شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف، حدیث کے خلاف کسی کام کی اجازت اور کسی کام کا حکم ماں باپ کرتے ہیں، ہرگز
ماں باپ کی اس معاملے میں اطاعت نہیں کی جائے گی، ان کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ جب قرآن مجید نے شرک کے معاملے میں ماں باپ کی بات ماننے سے ہمیں منع کر دیا، انکار کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ معبود صرف اللہ ہے، مسجود صرف اللہ ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو سجدہ نہیں کرتا ہے اور ماں باپ کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتا ہے، ماں باپ کی عبادت نہیں کرتا ہے، کسی کو ہرگز یہ کہنے کا حق حاصل نہیں کہ آپ یہ کہیں اسے اپنے ماں باپ سے محبت نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے بھائی بہنوں سے پیار کرتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق رکھتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا اس نے اپنے بھائی کو سجدہ نہیں کیا، اپنے بھائی کی عبادت نہیں کی، اس لیے اپنے بھائی سے غدار ہے، اپنے بھائی کا وفادار نہیں ہے۔ میں اپنے رشتہ داروں سے تعلق رکھتا ہوں، محبت کرتا ہوں، میں ان کو سجدہ نہیں کرتا، ان کی عبادت نہیں کرتا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ کو اپنے رشتہ دار سے محبت نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا وفاداری الگ چیز ہے، عبادت الگ معاملہ ہے، سجدہ کرنا الگ چیز ہے اور محبت کرنا الگ چیز ہے۔ ہندوستان کا ہر مسلمان اپنے اس وطن کے ذرے ذرے سے، اپنے اس وطن کے ایک چپے سے محبت کرتا آیا ہے، وفاداری کا ثبوت پیش کرتا آیا ہے۔ ہر موقع پر اس نے دشمن کے مقابلے پر کھڑے ہو کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، قربانی دی ہے، اور یہاں کے تمام تاریخی مقامات ہماری قربانیوں کو بیان کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہیں، نشان عبرت ہیں۔ لیکن آپ یہ کہیں ہم تو اسی وقت آپ کو ملک کا وفادار کہیں گے جب آپ وندے ماترم کہیں گے؟ نہیں، ہم ملک کے وفادار ہیں، ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ ہمیں ہرگز شرکیہ کام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ جس طرح مورتی کی پوجا کرنے والوں کو ان کی مورتی پوجا سے نہیں روکا جا سکتا، اسی طرح ایک اللہ کے ماننے والوں کو ایک اللہ سے دور کر کے دوسروں کی عبادت پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمارے ملک کے دستور نے ہمیں آزادی دی ہے، مکمل حق دیا ہے۔ کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو ان کے مذہبی عقائد کے خلاف کسی دوسرے کام پر مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے ترانہ گایا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، وہ ہماری تاریخ کو بیان کرتا ہے۔ اس ترانے کے پڑھنے پر، اس کے سننے پر، سنانے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیوں؟ اس میں کوئی جملہ ایسا نہیں جو ہمارے ایمان کے منافی ہو، اس میں کوئی شعر ایسا نہیں جس کو شرکیہ شعر کہا جائے۔ لیکن بھارت ماتا، مادر وطن، یہ تو ہمارے اسلام نے تعلیم دی ہے اپنے ملک سے وفاداری کرنے کی، اپنے ملک سے محبت کرنے کی، اپنے ملک پر اپنی جان کو نچھاور کرنے کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے حکم ملا ہجرت کرنے کا، اور آپ نے مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و عظمہ سے مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و عظمہ کی طرف رخ کیا، اور ہجرت کرنے سے پہلے آپ نے سرزمین مکہ کی طرف چہرہ انور کیا، اور مکے کی سرزمین کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر نے اس وقت فرمایا تھا کہ سرزمین مکہ تو مجھے بہت محبوب ہے، بہت عزیز ہے، بہت پیارا ہے، میں یہاں سے جا نہیں رہا ہوں، مجھے یہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جملے، یہ الفاظ اپنے وطن مکے کی محبت پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی پیغمبر کی ہم امتی ہیں، اسی پیغمبر کی تعلیمات پر ہمارا یقین ہے، ایمان ہے۔ اس لیے ہمیں ہرگز اپنے دستوری آئین سے نہ ہٹایا جا سکتا ہے، اور ہمارے دستور نے ہمیں جو مذہبی آزادی عطا فرمائی ہے جو ہم سے چھینی جا سکتی ہے۔ ملک میں میجورٹی یقیناً آپ لوگوں کی ہے،
اور آپ اس میجورٹی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ہر ایک کے منہ میں زبردستی مائک گھسیڑ کر اس کو ترانے کے گانے پر مجبور کریں جو ہماری مذہبی تعلیمات کے مطابق مکمل شرکیہ عقائد پر مبنی ہے، آپ مجبور نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ شوق سے گائیے، پڑھیے، جو کرنا ہے کریے، لیکن آپ دوسروں کے ایمان کے اوپر حملے مت کیجیے۔ قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ اپنے دوسرے خداؤں کو مانتے ہیں، دوسرے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، ہرگز ان کے بارے میں برا بھلا مت کہنا۔ ان کا مذہبی معاملہ ہے، ان کے مذہبی عقائد ہیں، ان کے دھرم کی تعلیم ہے، وہ جس کو چاہے پوجیں، جس کی چاہے عبادت کریں، آپ کو ہرگز حق حاصل نہیں کہ آپ ان کو یا ان کے بتوں پر برا کہیں، ورنہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ بدلہ لینے کے لیے آپ کے اس اللہ کو برا کہیں گے جو کہ یقیناً حقیقت میں اللہ موجود ہے، حقیقی معبود ہے، حقیقی مسجود ہے۔ اس لیے آپ اپنے مذہب کی تعلیمات پر مکمل طور پر استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہیے اور اللہ کی توحید کو اپنے سینے میں جمائیے۔ اسی کو قرآن مجید نے کہا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب تو بس اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر ڈٹے رہے، جمے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کی جانب سے رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ فرشتے آ کر شاباشی دیتے ہیں اس ایمان پر جمنے والے کو، اللہ تخافوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ولا تحزنوا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے ایک ایسی جنت کی جس کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے اس دنیاوی زندگی میں دوست، آخرت میں تمہارے دوست، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ تمام چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو تمہارا دل چاہے گا فوراً تمہاری خدمت میں اس کو پیش کر دیا جائے گا۔ یہ تمام نعمتیں اور یہ تمام بشارتیں، یہ تمام خوشخبریاں اللہ کی جانب سے اپنے انہی بندوں کے لیے ہے جن کا ایمان شرک سے پاک ہو، جن کے ایمان میں مکمل طور پر توحید بستی ہو، غیر اللہ سے مانگنے کا تصور نہ ہو، غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا تصور نہ ہو۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہماری بستی ہے، ہمارا وطن ہے، اس ملک میں ہم پیدا ہوئے، ہمارے آباء و اجداد پیدا ہوئے، وفاداری ہے، محبت ہے، تھی ہے، رہے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس ملک کی عبادت کرنے لگیں، اس کی پوجا کرنے لگیں، اس کو خدا ماننے لگیں، کیونکہ یہ مخلوق ہے، اس کو پیدا کیا گیا ہے، اس کا پیدا کرنے والا خالق اللہ ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، عبادت اور بندگی صرف اسی ایک اللہ کی ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم تمام مسلمانوں کی یہ بھی دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جس غفلت کا شکار ہیں اور ہمیں اپنی نسلوں کے بارے میں، اپنے بیٹوں بیٹیوں کے بارے میں ذرہ برابر توجہ نہیں، ہمارے بیٹوں کی دوستی کہاں پر ہے، ہماری بیٹیوں کا تعلق جس قسم کی بچیوں سے ہے، وہ ٹیوشن میں جاتی ہیں تو کن لوگوں کی، کن بچیوں کی سوسائٹی اور صحبت ان کو حاصل ہے۔ یہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اپنے گھروں میں دینی ماحول قائم کرنا، اپنے گھروں میں توحید کی باتیں کرنا، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا، ایمان کی باتوں کو بیان کرنا، تاکہ ہمارے بچوں کو پتا چلے کہ سب کچھ دنیا میں ختم ہونے والا ہے، سب کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ ہاں، اگر کام آنے والی چیز کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارا ایمان ہے، وہ ہماری توحید ہے، وہ اللہ کے رسول سے اطاعت
اور اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت اور اس سے تعلق ہے، اسی کی بنیاد پر جنت کے اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں۔ ملک کے جن حالات سے میں اور آپ اور ہندوستان کا مسلمان گزر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ خبریں سن رہا ہے، تو ان تمام ماحول سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایمان کو پختہ کریں، ایمان کو مضبوط کریں، توحید پر جمے رہیں۔ کوئی بھی شرکی یا حرکت، شرکی یا کام ہے، اس سے خود بھی بچیں، اپنی نسلوں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی مکمل حفاظت فرمائے۔ اخیر میں ایک بات عرض کرنی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ الحمدللہ ہماری مسجد میں جو سیکنڈ فلور ہے وہاں پر ٹائلز لگنے کا کام تقریباً 1 تاریخ سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ آرڈر دے دیا گیا ہے، اس مہینے کے لاسٹ تک کسی بھی ڈیٹ میں ٹائلز ہمارے پاس آ جائیں گی، اور اس کا جو مکمل تخمینہ اور اندازہ لگایا گیا خرچے کا وہ 3 لاکھ روپے ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جنوری سے کام شروع ہونے والا ہے، 10-12 دن کے اندر مال ہمارے پاس پہنچ جائے گا، اور انشاءاللہ وہاں پر ٹائل سے کام شروع ہوگا، جس کے لیے آپ کے خصوصی تعاون کی ضرورت ہے۔ کوئی بڑا اماؤنٹ نہیں ہے، بڑا خرچہ نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بڑے بڑے کام آپ حضرات کے تعاون سے اس مسجد کے الحمدللہ مکمل ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے یہی امید ہے کہ آپ اپنی اس مسجد کا بھرپور تعاون کریں گے، تاکہ جو کام رکا ہوا ہے رمضان کی آمد سے پہلے پہلے وہ کام آخری مرحلے تک پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اپنی طرف سے کچھ سیمنٹ کے کٹے دینا چاہتا ہے، ڈش دینا چاہتا ہے، کسی بھی اعتبار سے تعاون کرنا چاہتا ہے، وہ اپنا نام لکھوا دے، رقم پیش کر دے، رقم نہیں ہے، کل پرسوں عصر میں مغرب میں جب چاہے لا کر کے دے دے، اور باقاعدہ اس کی اپنے تعاون کی رسید لے کر کے چلا جائے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کے تعاون کو قبول فرمائے، اور ہم سبھی کو اللہ تعالی اس مسجد کا اور جہاں جہاں بھی اللہ کی عبادت کے جو بھی مساجد اور مدارس ہیں، اللہ تعالی ہمیں سبھی کا خیال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔